ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لیے بنکر برادرانہ تنظیم کے صدر سرپرست حضرت شاہ الحاج ضیاء الحسن صاحب کے زیر صدارت آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بے شک اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش کہیں سے بھی موجود نہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور پھر دوسرے مذاہب سے اگر اسلام کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو دوسرے مذاہب میں صرف بعض لوگوں کو مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، عام لوگ اس سے آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی، کھانا سنت بھی ہے، کھانا مکروہ بھی ہے، کھانا حرام بھی۔ اگر ہمیں شدید بھوک ہو اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اگر ہم نہ کھائیں تو مر سکتے ہیں، ہماری موت ہو سکتی ہے، تو ایسے وقت میں کھانا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ عام طریقے سے ہم کھاتے ہیں، مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ لیکن یہی کھانا نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کھائیں تو یہ ہماری باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک یہی کھانا اگر اس کے منہ میں تعفن پیدا ہو جائے تو کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہی کھانا جب رمضان کا دن ہوتا ہے تو ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ وہی کھانا، نیت بدلی، حالات بدلے، موقع بدلا، احکام بدلتے چلے گئے۔ یہ طریقہ اسلام نے ہمیں بتلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا سر ہمارے سر پہ رکھا۔ ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب آپ کی اس امت کو ہم نے تمام امتوں میں سے چن کے نکالا ہے، منتخب کر کے۔ تمام امتوں میں سب سے زیادہ اگر فضیلت والی کوئی امت ہے، اہمیت والی کوئی امت ہے تو وہ آپ کی امت مسلمہ ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کی شان بتلائی جا رہی ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ بھلی باتوں کا، نیکیوں کا یہ حکم دیتے ہیں، اب بری باتوں سے روک۔ ہمارے پاس سائیکل نہ ہو اور ہم جہیز میں موٹر سائیکل لیے جا رہے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام نہ ہو اور ہم طرح طرح کے پکوان کا انتظام کریں، اور جو بیچارے غریب ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم انتظام نہیں کریں گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی، بڑی بے عزتی، کیا کیا جائے گا۔ بارات لانے والے الگ پریشان رہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو بارات لے کے چلیں گے، ایک ہی لڑکا ہے، ارے بڑی ارمان سے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری امنگ ہے بارات لائیں گے۔ اور جو لڑکی والے تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے بھائی ایسا کیسے ہوگا، بغیر بارات کے کیسے نکاح ہو جائے گا، ہمارے دروازے بارات تک نہیں آئے گی۔ اب سوچئے کہ یہ اسلام کا کہیں سے اس میں کوئی تصور ہے، کوئی ایسی مثال ہے کہ کہیں سے بارات گئی ہو اور باقاعدہ لڑکیوں کیا کھایا گیا ہو؟ آپ خود سوچئے، غور کیجئے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے کہ جس کے پاس کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اس کو جنت میں داخل کرا دے، ایک بیٹی اگر اس نے پال لیا، پال پوس کے بڑا کیا، اس کی تعلیم کی، تربیت کی، اور جب وہ بالغ ہوئی تو اس کا نکاح کر دیا، تو اس کا کوئی عمل بھی اگر جنت میں جانے لائق نہیں ہے تو وہی اس کا ایک عمل جنت میں جائے گا، اور میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، 2 انگلیاں دکھائی، اس طرح سے میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اب بیچارے نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تعلیم دی، تربیت کی، پروان چڑھایا، اور اس کے بعد جب نکاح کی باری آئی، شادی کی باری آئی تو کتنا دیں گے آپ؟ بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، پریشان ہے کہ جہیز کا انتظام کریں گے، اور سب سے خاص چیز جو جہیز میں ہوتی ہے وہ سونے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ یہ جہیز کی سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، سماج کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی بری بلا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو محبت میں سونے کا زیور دیتے ہیں،
उसकी मोहब्बत में वक्त पर उसको काम आएगा, वो खुश हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच लें कि उसको आप जहन्नम में दाखिल कर दें। और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो लोग जिसके लिए उठे हैं, एक इनकलाब बर्पा करने के लिए उठे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपका ताउन शामिल हाल रहा तो यकीनन कामयाबी के मंजिल को हम छुएंगे। और दूसरे ये कि सिर्फ ये नहीं कि इन चीजों को बंद कर दिया जाए। मैं आपको बतलाऊं अंदाजे से कि जो शादियां आजकल हो रही, एक एक शादी में करोड़ का खर्चा हो रहा है। अभी अखबार में रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि गाजियाबाद में किसी मुसलमान ने शादी की 10 करोड़ रुपए, रोज 10 शादी भी हो रही है, सिर्फ 10 ही लाख मान लें तो 1 करोड़ रुपया रोजाना बर्बाद हो रहा है। और 30 दिन 60 दिनों का 60 करोड़ रुपया हमने बर्बाद कर दिया। उसका कोई माने मतलब नहीं, ना आपको सवाब मिला बल्कि उल्टे आपको गुनाह मिला। और कौम कहां जा रही है, तालीम के मैदान में कितने पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के नुज़ूल के पहले सबसे पहली आयत जो नाज़िल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहला जो लफ्ज आया वो पढ़ने का है, लिखने का है, इल्म हासिल करने का है। इसके बाद भी हमारी कौम कितनी पिछड़ी हुई है ये बतलाने की जरूरत नहीं। सबसे निचली जो कौम, जाति जनजाति जो कुछ होते हैं, उनसे भी ज्यादा हमारी कौम पढ़ाई के मैदान में पीछे है। क्यों कि हमारा कोई बड़ा स्कूल नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। और जगह पे देखिए, बनारस के मुसलमान इससे बहुत पीछे हैं। जौनपुर में आप चले जाएं, शाहगंज में चले जाएं, आजमगढ़ में चले जाएं, खेता सराय में चले जाएं, बड़े बड़े लड़कियों के स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। लेकिन आज बनारस के अंदर ना कोई लड़कियों का बड़ा स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज है। और मजबूरन ये दूसरे इलाके में जाती हैं पढ़ने के लिए, हम उनको भेजते हैं। और माहौल क्या है ये आपसे बतलाने की जरूरत नहीं। इस जागराना तंजीमें जिस मामला को लेकर के मीटिंगें कर रही हैं, उसी पूरे मामला को आप हज़रात के सामने रख दिया। हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल हुमानी साहब की बनारस